اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن فالغوا فیہ لعلکم تغلبون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ حامیم سجدہ کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 26 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس میں بہت بڑی اہم اور باریک بات کہی گئی ہے کہ کفار مکہ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ لوگ قرآن کو نہ سنیں، اس لیے کہ قرآن ایک جادو ہے، قرآن میں ایک سحر ہے، قرآن میں ایک اثر ہے، قرآن لوگوں کے دلوں کو پینیٹریٹ کرتا ہے، لوگ قرآن سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے۔ تو وہ اپنے فالوورز کو کہتے تھے کہ تم جب قرآن سنایا جائے تو شور مچاؤ، آوازیں بلند کرو۔ جو لفظ قرآن یہاں استعمال کرتا ہے والغو، شور مچاؤ، شاید کہ تم غالب آ جاؤ اور قرآن کی بات کو لوگ نہ سن سکیں۔ دیکھیں اس زمانے کے کفار اور مشرکین جس شور کی بات کرتے تھے، ڈسٹریکشن کی بات کرتے تھے، قرآن سے روکنے کی تدابیر کی بات کرتے تھے، آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عنوانات چینج ہوئے ہیں۔ چاہتے نہ چاہتے، نوئنگلی ان نوئنگلی بے شمار آوازیں ہیں کہ جو لوگوں کو قرآن سے دور رکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ان میں سے بعض آوازیں ہمارے اندر کی آوازیں ہوتی ہیں دین کے نام پر، کہ جو یہ بات کہتی ہیں کہ قرآن کا ترجمہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے اور قرآن کے قریب نہ جانا، بس اس کو ثواب کے لیے پڑھو، یہ ثواب کی کتاب ہے، ہر لیٹر پہ تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی، یہ شیوخ کا کام ہے، علماء کا کام ہے وہ قرآن کو سمجھیں۔ یہ دین کے اندر کی آوازیں ہیں کہ جو لوگوں کو قرآن سے دور رکھنے کی بات کرتی ہیں۔ قرآن اور انسان کے درمیان حجاب، پردہ، رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اور اسی طرح کی بے شمار آوازیں ہیں، میں نے کہا نا، بعض اوقات انٹینشنلی اور بعض اوقات ان انٹینشنلی، بعض اوقات جانتے بوجھتے اور بعض اوقات انجانے میں، نوئنگلی اور ان نوئنگلی۔ یہ ساری ڈسٹریکشنز قرآن سے انسان کو دور رکھنے کے لیے ہیں۔ یہ انٹرٹینمنٹ، رات کو ٹی وی پر شوز آتے ہیں رمضان میں ایسے کہ جو لوگوں کو انگیج کرتے ہیں، کہیں ڈرامے ہیں، کہیں دین کے نام پہ شوز ہیں کہ جو لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں۔ وہاں سب کچھ ہوتا ہے لیکن قرآن نہیں ہوتا، وہاں سب کچھ ہوتا ہے لیکن دین نہیں ہوتا، لیکن وہ دین کے نام پر پروگرامات ہو رہے ہوتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے، اسپورٹس کے نام پر، کہیں اور کسی اور عنوان سے، کہیں فیملی گیٹ ٹوگیدر کے عنوان سے، کہیں بڑی بڑی افطاروں کے، یعنی یہ مختلف عنوانات ہیں۔ میں نے کہا نا، بعض اوقات نادانی میں اور بعض اوقات جان بوجھ کر، بعض اوقات انٹینشنلی لیکن بعض اوقات ان انٹینشنلی۔ لیکن دیکھیں، زہر اگر آپ کھائیں گے نوئنگلی یا ان نوئنگلی، اس کے اثرات ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان نوئنگلی زہر کھایا تو وہ آپ کے جسم پر خراب اثرات نہیں کرے گا، لیکن ان تمام چیزوں کے نتیجے میں ہم لوگوں کو قرآن سے دور کرتے ہیں۔ کہیں مسجدوں کے باہر بازاروں کے نام سے، کہیں جناب عید کی شاپنگ کے نام سے، یعنی یہ بہت سارے عنوانات ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے ہمیں رمضان کے اصل مقصد سے دور لے جاتے ہیں۔ رمضان کا فوکل پوائنٹ ہے قرآن، اور قرآن کا فوکل پوائنٹ ہے قرآن کو سمجھنا، قرآن کے ساتھ کچھ وقت گزارنا۔ سنن ابن ماجہ کی جو حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی ایک آیت کو سمجھنا 100 رکعت نفلوں سے بہتر ہے۔ یہ قرآن تو آیا تھا ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے۔ قرآن از لائک اے مرر، کہ قرآن کو میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں اس آئینے میں، اور قرآن جس چیزوں کو کرنے کا حکم دیتا ہے ان چیزوں کو ہم کریں، اور جن چیزوں سے قرآن ہمیں روکتا ہے ان چیزوں سے ہم رکیں۔ رمضان کا مقصد اور روح ہے تبدیلی، اللہ کی اطاعت، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا۔ تو ہم قرآن کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں، ہم اطاعت کریں گے کہ قرآن کو جو شخصیت مطلوب ہے اس کے مطابق ہم اپنے اندر چیزوں کو اختیار کریں گے اور چیزوں کو چھوڑیں گے۔ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ رمضان تو پریکٹس ہی اللہ کی اطاعت کی ہے، اور اس کی اطاعت کی سب سے بہترین جو گائیڈنس ہے وہ قرآن ہے۔ تو قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف ہے، قرآن مومن کے لیے روڈ میپ ہے، قرآن مومن کے لیے گائیڈ بک ہے، قرآن وہ کتاب ہے کہ جو مومن کو بتاتی ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ تو قرآن مرر ہے۔ رمضان اس کا بہترین مہینہ ہے کہ ہم قرآن سے اپنے تعلق کو قائم کریں۔ دیکھیں، قرآن وہ واحد کتاب ہے اس وقت دنیا میں جو اللہ کا کلام ہے،
جو اللہ کے الفاظ ہیں. اور اللہ کون ہے ذرا امیجن کیجئے, اس کائنات کا بنانے والا, ہمارا بنانے والا, جس کے پاس ہمیں ایک دن حاضر ہونا ہے. اس رب کی ایک ایک تخلیق پر غور کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کون ہے. رب السماوات والارض, وہ رب العالمین کے جس کی صفات کو اگر آپ بیان کرنا شروع کریں تو آپ بیان نہیں کر سکتے. اس رب العالمین کے یہ الفاظ ہیں جو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہیں قرآن کی صورت میں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے اس نعمت سے ہمیں نوازا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا نا کہ جو قرآن نازل ہوا, قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نعمت پر فَلْيَفْرَحُوا, خوشیاں مناؤ. اور رمضان تو اصل میں سیلیبریشن ہے, تشکر ہے اس قرآن کے نزول کا. اور قرآن کے نزول کی سب سے بڑی ریکوائرمنٹ یہ ہے, سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ اس کتاب کے ساتھ ہم وقت گزاریں, اسے سمجھنے کی کوشش کریں, یہ پڑھیں کہ اس قرآن میں ہمارے لیے کیا لکھا ہے, تاکہ اس کی روشنی سے ہم اپنی زندگیوں کو منور کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.